بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المصحف کا دوسرا سبق ہے، اصطلاحات کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم کچھ اصطلاحات ہیں اس کو بیان کریں گے، اس کے بعد جو اسباق ہے وہ بیان کریں گے۔ تو یہاں پر ضمہ ہے، مثلا با، جیم، دال، را، سین۔ یہ فتحہ ہے، یہ اس پر ضمہ ہے۔ پھر یہ پھر با اور جیم، دال، را اور سین۔ با، جیم، دال، را اور سین۔ با، جیم، دال، را، سین اور شین۔ اور یہاں پر با، جیم، دال، را، سین اور شین۔ یہ با، جیم، دال، را، سین اور شین۔ یہ میں نے اس لیے لکھ دی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ہے یہ پیش، اس کو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں، پیش۔ اور اس کو عربی میں ہم ضمہ کہتے ہیں، ضمہ، کہ یہ ضمہ ہے۔ ابھی جس حرف پر مثلا با ہے، جیم ہے، دال ہے، را ہے، سین ہے، تو یہ حروف مضموم ہیں۔ یہ با مضموم ہے، جیم مضموم ہے، دال مضموم ہے، را مضموم ہے، سین مضموم ہے، اس لیے کہ اس پر ضمہ ہے۔ کس وجہ سے مضموم ہے؟ مضموم اس وجہ سے کہ اس پر ضمہ ہے، تو اس وجہ سے با کو ہم مضموم کہیں گے۔ جیم پر ضمہ ہے تو جیم کو ہم مضموم کہیں گے، دال پر ضمہ ہے تو دال کو ہم مضموم کہیں گے، را پر ضمہ ہے تو را کو ہم مضموم کہیں گے، سین پر ضمہ ہے تو سین کو ہم مضموم کہیں گے۔ ابھی زبر، جس کو ہم زبر کہتے ہیں، یہ تو اس زبر کو یہ سارے جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں فتحہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں فتحہ۔ اور جس حرف پر یہ زبر ہو اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح، اس حرف کو کہتے ہیں مفتوح۔ بائی مفتوحہ، جیم مفتوحہ، دال مفتوحہ، رائی مفتوحہ، سین مفتوحہ۔ زیر، ابھی زیر ہے، جیم پر زیر ہے، یہ ہے اور یہ، تو اس زیر کو اس کو ہم کہتے ہیں کسرہ۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ جو حرف سے نیچے آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کسرہ۔ اور جس حرف پر یہ آ رہا ہے، با ہے، جیم ہے، دال ہے، را ہے، سین ہے، ان سب کو ہم کہیں گے مکسور۔ بائی مکسورہ، جیم مکسورہ، دال مکسورہ، رائے مکسورہ اور سین مکسورہ۔ پیش کو ہم کہتے ہیں ضمہ اور حرف کو کہیں گے مضموم۔ زبر کو ہم کہتے ہیں فتحہ اور جس حرف پر ہو اس حرف کو کہیں گے مفتوح۔ زیر کو کہیں گے کسرہ اور جس حرف پر ہے کسرہ اس کو کہیں گے مکسور۔ ابھی یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، یہ ایک ہے۔ ابھی اگر با پر دو زبر ہوں، دو زیر ہوں یا دو پیش ہوں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں، تو ان دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم کہیں گے تنوین۔ تنوین۔ ابھی ہمارے پاس یہ ہے کہ جو حرف مثلا یہ سین ہے، اس سین پر زبر ہو یا زیر ہو اور یا پیش ہو، تو اس زبر، زیر اور پیش یہ تینوں ہیں حرکات، اور اس ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے اور یہ زیر بھی حرکت ہے، یہ حرکت ہے۔ اور یہ سین جس پر زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے، مثلا یہ سین اس پر زیر ہے، اس پر زبر ہے، اس پر پیش ہے، اس با پر پیش ہے، اس با پر زبر ہے اور اس با کے نیچے زیر ہے۔ جس پر زیر، زبر اور پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ کیا کہ متحرک، زبر زیر پیش کو حرکت، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو
اس کو متحرک کہیں گے، متحرک۔ تو یہ ہے متحرک اور یہ ہے متحرک، اور یہ متحرک جو ہے یہ سکون کی ضد ہے، اور یہ متحرک اس ساکن کی ضد ہے، اور حرکت سکون کی ضد ہے۔ ابھی جس پر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو ہم تو یا یو لکھتے ہیں اور یا یو لکھتے ہیں، یو لکھتے ہیں اور یا یو لکھتے ہیں، یعنی اس پر نہ زبر ہے نہ زیر ہے اور نہ پیش ہے، تو اس کو ہم کہیں گے سکون، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سکون۔ یہ سکون ہے، اس پر زبر بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں اور پیش بھی نہیں ہے، اور اس حرف کو ہم کہیں گے ساکن، با ساکنہ، جیم ساکنہ، دال ساکنہ، را ساکنہ، سین ساکنہ اور شین ساکنہ۔ ابھی ایک چیز رہ گئی اس طرح کی، یہ مثلا سین ہے، با ہے اس پر یہ ہے، جیم ہے اس پر یہ ہے، اور اکثر اس طرح لکھتے ہیں زیر، اور اس پر یہ ہے، اس پر یہ ہے، اور اس پر یہ ہے، تو اس کو یہ جو ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، تشدید، اور اس کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک ساکن اور ایک متحرک۔ مثلا صبا، صبا، اس کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ صبا، صبا، ایک ساکن اور ایک متحرک، اس کو ہم پڑھیں گے، اس کو لکھیں گے اس طرح اور پڑھیں گے اس طرح کہ 2 حرف ایک جیسے ہوں، اور ایک کو ساکن اور دوسرے کو متحرک پڑھیں گے تو اس کو ہم یوں لکھیں گے، یہ اس پر لکھیں تو اس کو ہم کہیں گے تشدید، اس کو ہم کہیں گے تشدید، اور اس حرف یہ با جو ہے اس کو ہم بائے مشددہ کہیں گے، با کو ہم کیا کہیں گے؟ مشدد۔ تو زبر زیر پیش کو متحرک، جس پر زبر زیر پیش نہ ہو اس کو یہ علامت جو ہے سکون ہے، اور حرف کو ہم ساکن کہیں گے، اور اس پر یہ علامت جو ہے تشدید ہے، اور اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ مشدد کہیں گے۔ تو ہم یہاں پر ایک آیت لکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ابھی یہ اس کو ہم ضمہ کہیں گے، اور قاف کو ہم کیا کہیں گے؟ مضموم کہیں گے، اس وجہ سے کہ قاف پر ضمہ ہے تو قاف کو مضموم کہیں گے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے لام پر، تو یہ سکون ہے، اور یہ لام کیا ہے؟ یہ ساکن ہے۔ الف پر حمزہ پر زبر ہے تو اس کو فتحہ کہیں گے، اور الف کو کہیں گے مفتوح۔ عین پر پیش ہے تو عین کو کہیں گے، اس کو کہیں گے ضمہ، اور عین کو کہیں گے مضموم۔ واو پر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ سکون ہے، اور یہ اس کو کہیں گے ساکن۔ زا پر پیش ہے تو اس کو یہ ضمہ ہے، اور زال جو ہے یہ زال یہ مضموم ہے۔ با فتحہ ہے، اور با پر یہ فتحہ ہے، اور با کو ہم کہیں گے مفتوح۔ را پر فتحہ ہے اور را کو ہم کہیں گے مفتوح۔ با پر تشدید ہے تو با کو ہم کہیں گے مشدد، مشدد۔ نون پر تشدید ہے، تشدید، تو اس کو ہم کہیں گے مشدد۔ سین پر زیر ہے تو یہ کسرہ ہے، یہ کسرہ ہے، اور سین جو ہے یہ مکسور، اور جس پر ضمہ ہے فتحہ اور کسرہ،
ضمہ فتحہ اور کسرہ یہ حرکات ہیں، یہ حرکات ہے، یعنی کسرہ حرکت ہے، فتحہ حرکت ہے اور ضمہ یہ حرکت ہے۔ تو جس پر یہ حرکات ہے اس کو کہتے ہیں متحرک۔ مثلا قاف یہ متحرک ہے، عین متحرک ہے، حمزہ متحرک ہے، زا جو ہے متحرک ہے، با متحرک ہے، را متحرک ہے، با جو ہے مشدد ہے، اور یہ واو، یہ لام اور یہ ساکن ہے، اس لیے کہ اس پر سکون ہے۔ ابھی رہ گئے تنوین، تو تنوین دو زبر دو زیر پیش، تو اس کو ہم پڑھیں گے مثلا با دو زبر بن، پڑھیں گے اس طرح با دو زبر بن، مثلا صوابن، صوابن، صوابن ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے صوابن، پڑھیں گے اس طرح اور لکھیں گے اس طرح۔ اس کو کہتے ہیں نون تنوین، یہ نون تنوین ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، علم الصرف کے اصطلاحات، اور دوسرا سبق ہے، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔